MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قابل قدر مؤقر علماء کرام، لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلبہ، یہ مجھ طالب علم کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج آپ کے مسجد السلام میں عشاء کی نماز کے بعد آپ سے مخاطب ہونے، روبرو ہونے کا موقع ملا۔ اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے بالکل مختصراً صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کی تشریح کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا، اور وہ حدیث معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بڑی عظیم ہے، بڑی پیاری ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا کی تھی۔ کسی کو معلوم ہے وہ دعا کیا تھی؟ جی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے خصوصی دعا دی ہے۔ کسی کے علم میں ہے وہ دعا کیا دی تھی آپ نے؟ جی جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے دعا دی، اللہم علمہ تأویل القرآن، اے اللہ عبداللہ کو قرآن مجید کی سمجھ اور فہم عطا کر۔ اور اس دعا کی برکت دیکھیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید کی تفسیر کا امام کہا جاتا ہے، اور ان کی بڑی عظیم الشان تفسیر ہے۔ تفسیر عبداللہ ابن عباس کے نام سے موجود ہے، الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرضت علی الامم، کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امتوں کو پیش کیا گیا۔ اب یہ امتوں کا پیش کیا جانا، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یا تو حقیقی طور پہ اللہ نے امتوں کو پیش کیا، اور دوسرا آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ اور انبیاء اکرام علیہ السلام جتنے گزرے ہیں ان کا خواب سچا ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرضت علی الامم، ایک رات میرے اوپر جو ہے امتیں پیش کی گئیں، فرأیت النبی ومعه الرہط والنبی ومعه الرجل والرجلان والنبی لیس معه احد۔ آپ کہتے ہیں کہ جب پچھلی امتیں پیش کی گئی تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی نبی ایسا ہے جس کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہے اس کے پیچھے۔ اچھا، کئی انبیاء ایسے ہیں جن کے پیچھے یا تو ایک آدمی ہے یا دو آدمی ہے، اور کئی انبیاء اور رسول ایسے بھی ہیں جن کے پیچھے کوئی نہیں، وہ تنہا ہے۔ یہاں ایک بڑا علمی نقطہ اہل علم نے بیان کیا ہے، ذرا اسے سمجھ لیجیے۔ آج جو ہمارے سماج میں یہ بات مشہور ہے کہ حق پہ ہونے کی دلیل تعداد کو شمار کی جاتی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جب امتیں پیش کی گئی تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی نبی ایسا بھی ہے جس کے پیچھے ایک آدمی ہے، یعنی نبی پر ایمان لانے والا ایک آدمی اور ایمان نہ لانے والی ایک بڑی تعداد اس نبی کی امت پہ گزری ہے، اور کہتے ہیں وہ نبی لیس معہ احد، اور دیکھتا ہوں کہ کوئی نبی ایسا بھی ہے جس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے طالب علم بھائیوں، یہ جو مشہور ہے کہ حق پہ ہونے کی دلیل تعداد بیان کی جاتی ہے، اس حدیث رسول کے مطابق یہ زاویہ، یہ میزان اور ہمارا یہ خیال بالکل باطل ہے۔ اب دیکھیں کیسے باطل ہے۔ اب نبی اکیلا آیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں والنبی لیس معہ احد، نبی کو اللہ نے بھیجا، قوم میں دعوت و تبلیغ کیا، لیکن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب نبی اکیلا اللہ کے پاس، اور نبی کے مقابلے میں ان کی پوری امت ہوگی جو ان کے مخالف تھی، تو یہ بڑی تعداد ہونے کے باوجود حق پر نہیں ہے، اور وہ تنہا جو ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو جا بجا کہا اللہ نے کہ ابراہیم تنہا ایک امت ہے، اس لیے آپ اگر حق پر ہیں، آپ تنہا ہی کیوں نہ ہیں، آپ 5-10 لوگ ہی کیوں نہ ہیں، یقین جانیے آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہے آپ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب امتیں پیش کی گئی تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے۔ آپ نے کہا کہ میں یہ سمجھا کہ یہ میری امت ہے، تو آپ سے کہا گیا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ سَوَادٌ عَظِيمٌ، کہتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کے دوبارہ دیکھی تو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہے، اِلَى الْأُفُقِ، تاحد نگاہ، جہاں تک نگاہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کر کے جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، هذه امتک، یہ آپ کی امت ہے، وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بڑی تعداد کے بارے میں یہ خبر دی گئی کہ یہ میری امت ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کی امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اس میں سے بنائے، آمین۔ آپ دیکھیے اس امت کے افراد جو جنت میں جائیں گے، اہل علم نے لکھا ہے کہ ان کی تقریباً 3 قسمیں ہوتی ہیں، ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ جن کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، لیکن یہ عقیدہ توحید پر ہے، اس نے شرک نہیں کیا ہے، یہ بدعات میں نہیں پڑا ہے، تو یہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اپنے گناہ کے بقدر عذاب کا مزہ چکھے گا، اور اللہ کے نبی کی سفارش سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دوسرا طبقہ اس امت میں جنتیوں کا وہ ہوگا جن کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہوں گی، جی گناہ بھی ہوں گے اور نیکیاں بھی ہوں گی، تو اللہ رب العالمین انہیں اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت کے اندر جگہ دے گا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو 70,000 افراد بلا حساب اور بلا عذاب کے جنت کے اندر جائے گی۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے اتنی بات کہہ دی کہ مجھے ایک بہت بڑی امت دکھائی گئی اور کہا گیا کہ ان میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب بغیر عذاب کے جائیں گے۔ آپ نے اتنی بات کہی اور اٹھ کر کے اپنے گھر میں چلے گئے۔ اب صحابہ کی مجلس، سبحان اللہ، دیکھیے صحابہ علم کے حصول کے کتنے شوقین تھے۔ کہتے صحابہ وہی بیٹھے رہے، اب آپس میں بات ہونے لگی کہ
کون لوگ ہیں 70,000 جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے؟ تو بعض صحابہ کہتے ہیں لگتا ہے اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو اسلام سے پہلے شرک میں تھے، ہو سکتا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں ہماری جماعت میں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور شرکیات میں نہیں پڑے. طرح طرح کی باتیں ہونے لگی صحابہ. اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے سے باہر نکلے. آپ نے کہا کہ بھائی کیا بات ہو رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ ہمیں بتا دیتے کہ یہ 70,000 لوگ کون سے ہیں جو بلا حساب بلا عذاب کے اللہ کی جنت میں جانے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صفات بیان کی، یاد رکھ لیجیے 4 صفات. کہا ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ جو کسی اور سے دم نہیں کرواتے. جی دم کروانا سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں دم کروانا، جھاڑ پھونک جس کو کہا جاتا ہے. ہم الذین لا یسترقون، یہ سے بخاری کی روایت کے الفاظ کہ وہ لوگ دوسروں سے جھاڑ پھونک کا مطالبہ نہیں کرتے. اگر دیکھا جائے تو بالکلی طور پر دم کرنا یا دم کروانا شرعی دلائل کی روشنی میں جائز ہے. اس کی 3 یا 4 شرطیں علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے بیان کی ہے. پہلی چیز یہ کہ وہ دم جو کیا جائے وہ عربی زبان میں ہو، دوسرا اس کا معنی سمجھ میں آئے، اور تیسری چیز جو ہے دم کرنے والا اور دم کروانے والا دونوں کا توکل اللہ پر ہو. اس دم کو شفا کا ایک ذریعہ سمجھ. یہ 3 صفات اگر پائی جائے دم کرانا جائز ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کی. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے یہ ذرا غور سے سنیے. ہم الذین لا یسترقون، یہ کسی سے یہ نہیں کہتے کہ آؤ بھائی ہمیں دم کر دو. دم کروانا جائز ہے، لیکن ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی پریشانی، مشکل، مصائب، مشکلات میں دم کا مطالبہ کسی سے نہ کرے. جائز ہے، اس کے جائز ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایمان کی مضبوطی اور ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی کسی سے مطالبہ نہ کرے. ہاں ٹھیک ہے، آپ مسجد آتے ہیں، کبھی کدھر تکلیف ہے، پریشانی، حافظ صاحب سے کہا مجھے دم کر دیجیے، کوئی بات نہیں، لیکن آدمی اس کو عادت نہ بنائے. جانتے اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر آدمی آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین سے ٹوٹ کے شرک کے باب میں چلا جاتا ہے. آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، آپ ذرا اس چیز کو سمجھیں، اس نقطے کو. ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہمیں ہر چیز میں نظر بد نظر آتی ہے. جی گاڑی کا کوئی حادثہ ہو گیا، کیا تو بھی کسی کی نظر لگی کیا مجھے؟ تجارت میں نقصان ہو گیا، رشتہ دار ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، رشتہ داروں کی مجھے نظر لگ گئی ہے. بیماری کوئی آ گئی، اللہ اکبر، پریشان، لگتا ہے خاندان والوں نے نظر لگا دیا ہے. اپنے اعمال پر کبھی جائزہ، اپنے اعمال کا کبھی جائزہ نہیں لیتے. بے نمازی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، سود کھانے والے ہیں، حرام طریقے سے مال کمانے والے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہے، ان سب چیزوں کا جائزہ نہیں لیتے. اب اس کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ یہاں 2 حصے میں بٹ جاتا ہے. ایک وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو سیدھے سیدھے اہل قبر کا واسطہ وسیلہ لے کر وہاں تعویذ، گنڈے، پلیتے یہ سب کرا کے آتے ہیں، اور دوسرا اہل توحید کا طبقہ علماء سے یا طلباء سے اپنے لیے دم کرواتا ہے. یہ جائز ہے، لیکن اس کی اعلیٰ صورت یہ ہے، عظیمت کا پہلو یہ ہے کہ آپ دم نہ کرائیں کسی سے. اس لیے کہ جب آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی نا تو آپ ہر حال میں یہی کہیں گے یہ پریشانی ہے، چلو جا کے قاری صاحب سے دم کرا کے چلے آتے ہیں. وہ معاملہ ہے قاری صاحب کو گھر بلا کے سورۃ البقرہ پڑھوا لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے قاری صاحب کو بلا کے ذرا پانی دم کروا لیتے ہیں. اب آپ کا توکل جو ہے اللہ سے اتر کر قاری صاحب، حافظ صاحب، عالم صاحب، راقی صاحب اور
मौलवी साहब पे चला रहा है। इसलिए याद रखें 70,000 लोग जो जन्नत में जाने वाले हैं, उनकी पहली सिफत क्या है? हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकून, वो लोग हैं जो किसी से दम का मुतालबा नहीं करते। दूसरी सिफत वला यततयरून, जी हाँ, बदफाली नहीं लेते, किसी चीज को मनहूस नहीं जानते। जमाने जाहिलियत में क्या होता था कि अरब के लोग कहीं सफर में निकलने का इरादा करते तो अपने हाथ में एक परिंदा लेते, एक कबूतर लेते या कोई भी चिड़िया, उसको लेके हवा में उड़ाते। अगर वो उड़ के दाएं तरफ चले जाता तो समझते कि ये सफर हमारे लिए खैर है, सफर करते। और अगर वो उड़ के बाईं तरफ चला गया, लोग क्या समझते कि ये हमारे लिए शर है, सफर करेंगे नुकसान हो जाएगा। आज इसकी थोड़ी सी बदली हुई शक्ल मुसलमानों के यहां पाई जाती है। दिन में अगर कोई बड़ा नुकसान हो गया, क्या कहते सबसे पहले? पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देखा था, आज पूरा दिन ही मेरा गारत हो गया। कहते कि नहीं कहते? दूसरी शक्ल इसकी, राह चल रहे हैं, सामने से कोई जानवर गुजर जाए, बिलखुसूस अगर बिल्ली गुजर जाए तो गैर अपने मुसलमानों को भी देखा कि वो रास्ता बदल लेते हैं। घर की तामीर कर रहे हैं जी, नजरे बद से बचाने के लिए क्या करते हैं? वहां टूटा हुआ चप्पल बांध देते हैं। आप देखिए, ये मुसलमानों की बात करें, कितने ऐसे मुसलमान हैं आज जिनके घरों में आपको लाल कपड़े में नारियल नजर आएगा। क्यों भाई? ये बुरी चीजों से, बुरी नजरों से बचाएगा। आप देखिए, लीमू मिर्ची तक मैंने मुसलमानों को उनकी दुकान में लटकाते हुए देखा है। अल्लाह ताला महफूज रखे ऐसे अकायद से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो वला यततयरून, ये लोग बदफाली नहीं लेते हैं, किसी चीज को मनहूस नहीं जानते। और मैं समझता हूं एक मुसलमान की जिंदगी में सबसे मनहूस दिन वो दिन है जिस दिन वो अल्लाह की इबादत नहीं करता है, जिस दिन वो अल्लाह की नाफरमानी करता है। ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे मनहूस तरीन दिन है। उसे इस बारे में गौर करना चाहिए। और आज मुसलमानों में एक बड़ी बीमारी नहूसत के ताल्लुक से ये भी चली है, घर की तामीर जब होती है तो वास्तु देखा जाता है। ज़ाब्ता कह लीजिए कि स्ट्रक्चर इंजीनियर से कहा जाता है कि इसका वास्तु देखिए, और वास्तु देखने के बाद अगर कह दिया जाए कि किचन यहां नहीं बनना चाहिए, उस तरफ बनाइए वरना आपका नुकसान हो जाएगा, तो लोग क्या करते हैं? किचन यहां से उठा के वहां शिफ्ट कर देते हैं। दरवाजा इधर नहीं, इस तरफ होनी चाहिए, खिड़की यहां नहीं, वहां होना चाहिए। लोग उसको देख करके क्या करते हैं? अपने लिए सारी चीजों को तब्दील कर लेते हैं। ये भी नाजायज है। ऐसे ही सफर का महीना चल रहा है, आज 3 तारीख है। सफर के महीने को अपने लिए बहुत सारे मुसलमान कह लीजिए कि मनहूस समझते हैं। बाद मुसलमान मुहर्रम के महीने को मनहूस समझते हैं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से जोड़ते हुए कि इसमें नवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हुई। शादी ब्याह नहीं करना, कोई खुशी का काम नहीं करना, नए घर में नहीं जाना, चप्पल नहीं पहनना, बहुत सारी खुराफात है। सफर के महीने का भी वही आलम। सफर को लोग सिफर कहते हैं, जीरो, खाली कहते हैं। इस महीने में कोई खैर और बरकत नहीं है। अल्लाह अकबर। इंसान कौन होता है अल्लाह की खैर और बरकत को बांटने वाला? खैर की चाबी, खैर की कुंजी अल्लाह के हाथों में। ये इंसान कौन है जो अल्लाह के खैर को यहां भी तकसीम करे, वहां भी तकसीम करे, अपनी मर्जी से करे? वो अल्लाह ताला है। उसने हर दिन को अच्छा बनाया, हर वक्त को उसने खैर और बरकत वाला बनाया। लोग सफर के महीने को अपने लिए बुरा जानते हैं। इस महीने में शादी नहीं करना, इस महीने में सफर नहीं करना, इस महीने में तिजारत की शुरुआत नहीं करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 70,000 लोग जो जन्नत में जाएंगे, उनकी बड़ी सिफत क्या होगी? वला यततयरून, बदफाली नहीं लेते होंगे। और कहा वला यक्तऊन, और ये दाग के जला करके इलाज नहीं करते होंगे। मालूम है दाग के इलाज कैसे होता है? पुराने जमाने में जब किसी इंसान का कोई जख्म बिल्कुल बढ़ते बढ़ते नासूर बन जाता था और दवाओं से उसमें शिफा नहीं होती थी, तो मुआलिज एक बड़ा सा रॉड लेकर के आग पे गरम करता और जख्म के हिस्से को जला देता था।
یہ چیز اس زخم کی غلاظت گندگی کو مٹا دیتی اور آدمی کو شفا ہو جایا کرتا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ کر کے جلا کر کے علاج کرنے سے منع کیا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں 70,000 جو بلا حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے. کہا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے. میرے بھائی، ان 4 صفات کو اپنے اندر پیدا کیجیے. پہلی چیز، کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرنا. دوسری چیز، کسی بھی چیز کو اپنے لیے منحوس نہیں جاننا. تیسری چیز داغ کر کے جلا کر کے علاج نہیں کرنا. اور چوتھی چیز، اللہ رب العالمین پہ توکل، اللہ تعالی پر مکمل بھروسہ رکھنا. اب یہ 4 باتیں جب اللہ کے نبی نے بتلا دی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ، کھڑے ہو کے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 70,000 میں سے بنا دے. تو آپ نے کہا کہ وَأَنْتَ مِنْهُمْ، کہا کہ عکاشہ تم 70,000 لوگوں میں سے. اللہ، صحابہ کی حرص، ان کی لالچ جنت پانے کی کتنی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی نے بات کہی، کھڑے ہو کر کے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی 70,000 میں سے بنا دے. دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی 70,000 میں سے بنائے. آمین. کہا کہ 70,000 میں سے عکاشہ تم بھی ہو. اب جب انہوں نے یہ بات کہہ دی تو وہاں موجود صحابہ میں ایک اور شخص کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا دے. ذرا یہاں تربیت کا پہلو دیکھیے، اللہ کے نبی صحابہ کی کیسی تربیت کی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا بیٹھ جاؤ. ہمارے یہاں ایک بات 2-3 مرتبہ کوئی پوچھ لے ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹھو جی، بیٹھ جاؤ. نہیں کہا. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہو سکتے. بیچارے کا دل دکھ جاتا. اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہو، یا آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتا. دیکھیے اللہ کے نبی کتنے عظیم استاد ہیں، کتنے عظیم معلم اللہ نے آپ کو بنایا. آپ کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے کہا نا اے نبی اگر آپ بد زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد کبھی جمع نہ ہوتے. نہ اللہ کے نبی نے اس شخص کو ڈانٹا، نہ اللہ کے نبی نے ان کو چھڑکا، نہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کیا، اور نہ ہی یہ کہا کہ میں دعا نہیں کر سکتا. آپ نے سیدھے سیدھے کیا کہا کہ اس معاملے میں تمہارا بھائی عکاشہ تم سے آگے بڑھ گیا. اچھا اللہ کے نبی نے کیوں روک دیا؟ اس لیے کہ آپ اس آدمی کو کہہ دیتے کہ بھائی تم ان میں سے ہو، کوئی اور کھڑا ہو کے کہتا اللہ کے رسول میرے بھی دعا کیجیے، 70,000 سیٹیں تو وہیں بڑھ جاتی، پھر ہمارا اور آپ کا کیا ہوتا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج تمہارا بھائی عکاشہ جو ہے اس معاملے میں تم سے آگے بڑھ چکا ہے. آپ نے اسے ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، بڑے اچھے انداز میں اسے سمجھا دیا. اس لیے میرے بھائی 2-3 باتیں یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں بنایا ہے. یہ دن، یہ رات، یہ ہر لمحہ یہ اللہ رب العالمین کا ہے، اور اللہ نے اس میں خیر، اس میں بھلائی، اس میں اچھائی، اس میں نیکی رکھی. انسان کی زندگی میں سب سے منحوس وقت وہ ہوتا ہے جس میں وہ اللہ کی عبادت سے دور رہ جائے، جس میں وہ اللہ کی عبادت سے پیچھے رہ جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو امتیں پیش کی گئی ان میں ایک بات کی وضاحت یہ ہو گئی کہ تعداد کا بڑا ہونا حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. تعداد کا بڑا ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ پوری امت ناحق پر ہو، اکیلا ایک نبی حق پر باقی رہتا ہے. پوری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے، حق کے معاملے میں سارے لوگ آپ کے مخالفت میں آ جائیں، آپ اگر تنہا حق پر ہیں تو اللہ کے نزدیک آپ ایک امت کی حیثیت رکھتے ہیں. اور اس امت میں اللہ نے جو خیر اور بھلائی رکھی ہے ان میں ایک بڑا خیر اور بڑی بھلائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
70,000 لوگوں کے لیے بغیر حساب اور بلا عذاب کے جنت کا پروانہ جاری کیا ہے، جن میں سے ایک سیٹ کنفرم ہے عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالی عنہ، بقیہ جو ہے ان میں سے ہونے کے لیے ہمارے اندر 4 صفات ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ کسی سے دم اور درود کا مطالبہ نہ کرے کہ آپ آئیے ہمیں دم کر دیجئے، ہمیں پھونک دیجئے، ہمارے اوپر پڑھ دیجئے، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ یہ ایمان کا اعلیٰ پہلو ہے، ورنہ دم کرنا جائز ہے، حلال ہے۔ دوسری چیز، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھنا ہے، بدفعلی نہیں لینی ہے، بدفعلی نہیں لینی ہے۔ تیسری چیز جو ہے، داغ کر کے جلا کر کے علاج نہیں کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز، ایک اہم چیز جس کا انسان کے دل سے تعلق ہے، ہر اعتبار سے توکل، بھروسہ، یہ اللہ رب العالمین پہ رکھنا ہے۔ بیماری ہو تب بھی، شفا یابی ہو تب بھی، خوشحالی ہو تب بھی، تنگی ہو تب بھی، عیش کی زندگی ہو یا تنگ دستی کی زندگی، ہر حال میں آپ کا اور ہمارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور اس کی مثال خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم واقعی اللہ پر سچے طور سے توکل اور بھروسہ رکھنا چاہتے ہو تو تم پرندوں کی زندگی کو دیکھو۔ آج تو ہمارے پاس نوکری ہے، کام ہے، کاروبار ہے، ایک امید ہے، صبح اٹھ کے جاؤں گا، کام کر کے آؤں گا، مال لاؤں گا، گھر کے لوگوں کی پرورش ہوگی، بچوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ پرندے نہ ان کے پاس کام ہے، نہ نوکری ہے، کچھ بھی نہیں، یہ صبح خالی پیٹ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، شام کو جب اپنے گھروں میں آتے ہیں اللہ ان کے پیٹ بھر کے ان کے گھروں کے اندر لوٹاتا ہے۔ پرندوں کی طرح اگر ہم اللہ پر بھروسہ کر لیں تو یہی حقیقی اور سچا بھروسہ ہے۔ اور توکل یہ دل کی عبادتوں میں ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ 4 کام ہم نے کر لیے تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی ان 70,000 خوش نصیبوں میں شامل و شریک فرمائے گا جو بلا حساب اور بلا عذاب کے انشاءاللہ جنت کے اندر جانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان 70,000 خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ بلا حساب اور بلا عذاب کے جنت میں جگہ دینے والا ہے۔ الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ الہ العالمین یہ مرکز السلام یہ ہمارے حافظ صاحب کی محنت کا ثمرہ ہے۔ اللہ تو اس توحید کے قلعے کو قائم و دائم رکھ، اللہ تو اس توحید کے قلعے کو قائم و دائم رکھ، اور اللہ یہاں سے ہونے والے ہر کار خیر کا اجر و ثواب ضرور بھی ضرور حافظ صاحب کو عطا فرما دے۔ اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اللہ تو ان کے درجات بلند فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہوتے ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔